السلام علیکم۔ آج بھی ایک بہت خاص ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے ہوں۔ یہ صرف 10 منٹ کا کلاس ہے جس میں آپ صنعت تجنیس، صنعت تلمیح، صنعت تضاد اور حسن تعلیل کے بارے میں جانیں گے۔ اور یقین رکھیں یہ 10 منٹ اگر آپ میرے حوالے کر دیں تو بالکل آسانی سے آپ یہ سب سیکھ جائیں گے۔ ویڈیو بڑی نہ ہو اس لیے آج صرف 4 ہی ٹاپک رکھا گیا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جان لیں صنعت کسے کہتے ہیں۔ تو صنعت کے معنی بناوٹ کے ہیں، بنانے والا، یعنی سانے اور بننے والا مصنوع ہے، یعنی بنانے والا سانے کہلاتا ہے اور بننے والا مصنوع ہے۔ یہ کائنات اللہ پاک نے بنائی ہے، اس لیے ہم سب اللہ پاک کی مصنوعات ہیں۔ شاعر بھی بنانے والا ہوتا ہے، یعنی صنع ہوتا ہے۔ تو شاعر لفظوں کا فرق ہوتا ہے، وہ لفظوں کا نباز ہوتا ہے۔ ہر شاعر معنوی اعتبار سے لفظوں کی نو شکلیں بناتا ہے، یعنی کئی طرح کی شکلیں بناتا ہے۔ لفظ و معنی کا رشتہ نازک اور پیچیدہ ہے۔ بعض نے اس کو جسم و روح کا رشتہ قرار دیا ہے۔ شاعر لفظی شعبدہ باز ہوتا ہے اور اپنی شاعری میں مختلف صنعتیں استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے صنعت کو آپ یہاں دیکھ لیں، صنعت زبر کے ساتھ دیا ہوا ہے، صنعت جو عربی سے آیا ہے، اور اس کا پورا ڈیٹیل دیکھنا ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں صنعت کا معنی کیا کیا ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اردو لغت نام سے ایک ایپ ہے، اسے اپنے موبائل میں ضرور رکھیں تاکہ آپ کو تلفظ میں پریشانی نہ ہو۔ آپ کوئی بھی لفظ اس پر کلک کریں گے اس کا پورا ڈیٹیلز آپ کو مل جائے گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں صنعت تجنیس۔ صنعت تجنیس کیا ہوتا ہے؟ تو ایک ہی لفظ کو مختلف معنوں میں دہرایا جانا صنعت تجنیس کہلاتا ہے۔ ایک ہی لفظ ہو، یعنی لفظ ایک ہو اور اس کو کئی معنی میں استعمال کیا جائے۔ ایک ہی اسم اور ایک ہی فعل ہو لیکن معنی جدا جدا ہو، جیسے شانے سے بل نکال دیے زلف یار کے، ایک مار ہم نے زیر کیا مار مار کے۔ دیکھیے پہلے میں ہے ایک مار، مار مانے ہوتا ہے سانپ، اور اس کے بعد ہے مار مار کے، یعنی مار مار آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کو پیٹ پیٹ کے۔ تو ایک مار کا معنی یہاں پر ہوا سانپ اور ایک کا معنی ہو گیا مار مار کے، یعنی پیٹ پیٹ کے۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ ایک ہی لفظ ہے جس کا معنی یہاں دو جگہ الگ الگ لیا گیا ہے، اور مار سنگل ہے یعنی یہ مفرد ہے، اور مار مار یہ مرکب میں استعمال ہوا ہے، یعنی اس میں یہ بھی شرط ہو کہ ایک لفظ مفرد ہو اور ایک لفظ مرکب ہو۔ دوسری مثال دیکھیں، دو ہم شکل الفاظ ایک مرکب اور ایک مفرد ہوں لیکن معنی الگ الگ ہو۔ ایک مفرد اور ایک مرکب ہونا ضروری ہے اس میں، جیسے مظلوم نہ شاہ بحر و برسا ہوگا، مہ تیروں کا یوں کبھی نہ برسا ہوگا۔ اوپر آپ نے دیکھے بحر و بر، بحر و بر یہ مرکب حروف ہے، بحر مانے سمندر اور بر مانے خشکی، اور نیچے ہے برسا ہوگا، نیچے سیدھے بر ہے اور اوپر بحر و بر ہے۔ تو یہاں آپ نے دیکھ لیا اوپر کا معنی الگ ہے اور نیچے کا معنی الگ ہے، جبکہ لفظ ایک ہی ہے، بحر و بر اور بر۔ اسی طرح اگلی مثال اگر دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں، خورشید جمال کچھ تو سمجھا، یہ سحر نظر ہے یا سحر ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لیں سحر نظر یعنی نظر کا جادو۔ تو سحر نظر یہ مرکب لفظ ہے، یعنی ایک ساتھ استعمال کیا گیا، اور آگے جو سحر ہے وہ سحر اکیلے استعمال کیا گیا۔ تو سحر پہلا ہے تو سحر نظر یہ مرکب ہے، اور ادھر سحر ہے۔ دیکھنے میں دونوں حروف ایک طرح کے ہیں لیکن دونوں کا معنی الگ الگ ہے۔ سحر نظر یعنی نظر کا جادو، اور آگے جو سحر ہے اس کا معنی ہے صبح، یعنی ایک سحر کا معنی جادو اور ایک سحر کا معنی صبح، تو دونوں کو الگ الگ استعمال کیا گیا ہے۔ آپ چلتے ہیں صنعت تلمیح کی طرف۔ جب شعر میں کسی پرانے واقعے یا روایت کی طرف اشارہ کیا جائے تو اسے صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ پرانا کوئی واقعہ شعر میں آ جائے تو اسے صنعت تلمیح کہیں گے، جیسے کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا،
اس شعر میں نمرود کی طرف اشارہ ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ نمرود کے بارے میں آپ سبھی لوگ یعنی ہم سبھی لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ نمرود وہ بادشاہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں تھا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ بھی اسی طرح کا شعر ہے۔ تو نمرود کی خدائی تھی، یعنی ایک تاریخی واقعے کی طرف، یعنی ایک اتہاسک کہانی کی طرف اس کا اشارہ ملتا ہے۔ تو وہ شعر جس کا اشارہ کسی اتہاس کی طرف جڑ جائے، تاریخ کی طرف جڑ جائے، اسے کہتے ہیں تلمیح۔ جیسے ایک اور دیکھیں، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ غالب کا شعر ہے، اس میں بھی آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے کس طرح نکال دیا گیا۔ تو یہ بھی تاریخ ہے، یہ بھی ہسٹری ہے، یہ بھی اتہاس ہے۔ تو اس شعر میں بھی اتہاس کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس کو بھی صنعت تلمیح میں ہی شامل کیا گیا ہے۔ اب آتا ہے صنعت تضاد۔ تضاد کا معنی ہوتا ہے الٹا، ضد۔ تضاد کہتے ہیں شعر میں ایسے الفاظ کو ایک ساتھ لایا جائے جن میں باعتبار معنی تضاد یعنی ضد پائی جائے۔ یہ شاعری میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی صنعت ہے۔ اس کی ایک مثال ملاحظہ ہو تو تضاد آپ نے جان لیا۔ تضاد کہتے ہیں الٹا کرنا، یعنی رات کے ساتھ دن کا استعمال، صبح کے ساتھ شام کا استعمال، عورت کے ساتھ مرد کا استعمال، یعنی ضد جو ہم لوگ بناتے ہیں، ویلوم جو بناتے ہیں، تو شعر میں اگر ویلوم کا استعمال ہو، اپوزٹ ورڈ کا استعمال ہو، اس کو صنعت تضاد کہتے ہیں۔ شعر دیکھیں، اسے فکر کیا سزا و جزا کی، تیری آرزو جس نے صبح و مسا کی۔ دیکھیں اس میں دو تضاد ہیں، اوپر ہے سزا و جزا، سزا کی ضد کیا ہے تو جزا ہے، اور صبح کی ضد کیا ہے تو مسا ہے، مسا مانے شام۔ تو وہ شعر جس میں ضد آ جائے، اپوزٹ آ جائے، اس کو کہتے ہیں تضاد۔ دیکھیں یہاں بھی دیکھیے، امیر شہر کو اس سے غرض کیا، فقیر شہر کب سے در بدر ہے۔ تو امیر کا الٹا ہم سبھی جانتے ہیں کہ امیر کا الٹا فقیر ہوتا ہے، تو اس شعر میں بھی صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں حسن تعلیل۔ تعلیل کسی چیز کی خوبصورت شاعرانہ وجہ بیان کرنا جو اس کی اصل وجہ نہ ہو۔ اس صنعت میں شاعر یا مصنف ایسی چیز کو کسی چیز کی علت فرض کرتا ہے جو دراصل اس کی علت نہیں ہوتی۔ مثلا پھول کے کھلنے کی وجہ یہ بیان کرنا کہ وہ بلبل کی نغمہ سنجی پر خوش ہو رہا ہے یا خوشی میں ہنس رہا ہے۔ اگر نہیں سمجھ میں آیا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر میں کہوں کہ آج میں خوش ہوں جس کی وجہ سے سارے پھول کھل گئے۔ آپ نے پھول کماری کی کہانی سنی تھی، پھول کماری جب ہنستی تھی تو سارے پھول کھل جایا کرتے تھے۔ تو یہ بات ممکن نہیں ہے، لیکن سننے میں بہت اچھا لگتا ہے۔ تو ایسی ہی صنعت کو صنعت تعلیل کہا جاتا ہے۔ جیسے یہاں دیکھا گیا، اب جو پتھر ہے آدمی تھا کبھی، اس کو کہتے ہیں انتظار میاں۔ کتنا اچھا لگتا ہے سننے میں کہ یہ آدمی، یہ پتھر جو دکھائی دے رہا ہے، یہ مورت جو دکھائی دے رہی ہے، یہ کبھی آدمی تھا، یہ آدمی انتظار میں پتھر بن چکا ہے۔ یعنی اتنے عرصے سے انتظار کرتا رہا کہ اب یہ ایک مورت بن گیا، ایک پتھر بن گیا۔ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا آدمی کبھی پتھر بن سکتا ہے؟ بالکل نہیں بن سکتا ہے، لیکن شعر کتنا خوبصورت ہے۔ دوسرا شعر دیکھیں، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ یعنی خدا پاک کے جو سپاہی تھے وہ 3 رات کے پیاسے تھے، تو ان کی پیاس کو دیکھ کر فرات کی موجیں ساحل سے یعنی کنارے سے سر پٹکتی تھی۔ یعنی فرات کو ان سے اتنی محبت تھی کہ فرات جو ایک ندی کا نام ہے، آپ جانتے ہوں گے یہ واقعہ لیا گیا ہے کربلا سے۔ امام حسین علیہ السلام اور جو ان کے ساتھی تھے، رفقا تھے، ان کی جو شہادت ہوئی تھی، یہ وہیں کا ذکر ہے کہ ان سبھی کو پیاسا دیکھ کر فرات کے اندر بے چینی تھی، اور وہ موجیں فرات ندی کی موجیں کنارے پر آ کر اپنے سر کو پٹکتی تھیں۔ یہ سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن ساحل پہ فرات کی موجیں سر پٹکتی ہوں یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ تھا آج کا کورس۔ امید ہے آپ سبھی لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، کیونکہ میں نے بہت آسان طریقے سے اس کو سمجھایا ہے۔
پھر اگلی ویڈیو میں 4 کورسز 4 پوائنٹس کو ہی ایک ساتھ اٹھاؤں گا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔